بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال الله تعالى في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم۔ سب سے اول تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے، اس کے بعد میں دین کی اہم ذمہ داری تبلیغ، اس کو صحیح ادا کرنے اور لوگوں کو صحیح حکمت سے، محبت سے، اخلاص سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً مجھ کو۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایسا صحیح اور خلوص اور اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز کر ہم کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے پچھلے جمعہ میں جو بات ہوئی اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تقریباً 3 جمعہ سے ہماری بات ہو رہی ہے عدل اور انصاف پر سے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے حکم دیا نا کہ عدل کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اور پہلے دن ہم نے انصاف پر سے بیان کیا، پہلے جمعہ میں۔ اس کے بعد کا جو جمعہ تھا اس میں ہم نے بیان کیا کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خیریت لینا، جتنی معاشرتی زندگی ہے، تو اس زندگی میں ہم عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے سب سے اول اس کا خیال رکھے کہ ہماری سوچ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر سے تفصیلی گفتگو ہم نے پچھلے جمعہ میں کی۔ اس میں نے بتایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے: ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سی سوچوں سے، بہت سی من گھڑت تفکرات سے جو ہم سوچ لیتے ہیں نا، اس سے بچو۔
کہ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. میں نے مثال دیا تھا سب سے آسان کہ اگر کوئی بندہ شراب خانے سے نکل کر باہر آتا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے، اس کی داڑھی پر ایک قطرہ شراب کا بھی لگا ہوا ہے، ظاہری بات ہے انسان تو صرف ظاہر کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، لیکن اسلام نے باطن کی بھی اصلاح کی ہے. باطن یعنی فوراً اس کے خلاف کوئی کمنٹ نہ کرو جب تک کہ آپ کے پاس پوری تحقیق نہ ہو. پھر اسلام نے فرمایا کہ تب بھی اس کے بارے میں گمان اچھا رکھو کہ ہو سکتا ہے بھئی کسی کو نماز کی دعوت دینے گیا ہوگا، کسی کو دین کی دعوت دینے گیا ہوگا، کسی نے اڑا دیا ہوگا یا غیر حساس غیر شعوری طریقے سے اس کے اوپر اڑ گیا ہوگا شراب کا ایک قطرہ ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ملیں گی؟ انسان کے کپڑے دھول وغیرہ سب اڑیں گی، اور عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ غیر محسوس طریقے سے وہ خوشبو ہمارے اندر داخل ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے ایسا اندازہ لگا لے ہم، اتنا زیادہ گمان سے بچنے کی ضرورت ہے. میں نے پوری تفصیلاً گفتگو کی پچھلے جمعہ. آج یہ جمعہ میں ہم اس ٹاپک کو لے کر بیٹھے ہیں مختصر انداز میں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت جلد اس گفتگو کو ختم کر لیں، 10 سے 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو دوسروں کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اچھا رہنے کا حکم اپنے گھر والوں کے ساتھ دیا ہے. اس کے ساتھ دیا ہے، گھر والوں کے ساتھ. کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ باہر بندہ کتنا ہی اچھا ہو، اس کے اخلاق کتنے ہی نکھر کر نظر آتے ہو، وہ بڑا اچھے سے بات کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو، اور کسی سے ملتا ہے بغیر سلام کے، بغیر خیریت کے، بغیر الحمدللہ کے بات نہیں کرتا. اس سے اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بندہ نیک ہے، بلکہ اس سے اندازہ لگاؤ یہ بندہ کتنا اچھا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے اخلاق کیسے ہے. اس سے اندازہ لگاؤ، کیونکہ اصل انسان کی آزمائش تو وہی ہے جہاں پر انسان زیادہ رہتا ہے. گھر میں انسان زیادہ ہوتا ہے، اب زیادہ ملنے جلنے کی وجہ سے بہت کم یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھا ہو. اکثر تو انسان کے گھروں میں جھگڑے ہی چلتے ہیں نا، بیانوں میں بھی یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھئی نیچرلی چیزیں گھر میں جھگڑے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب برتن زیادہ ملتے رہیں گے تو آواز تو آنے ہی والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بیان فرمایا، ہم اس کے بارے میں ذرا سماعت فرمائیں کہ ہم کو گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے. جیسے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دوسروں سے اخلاق سے بات کرے، ہنسی مسکراتا چہرے سے بات کرے، ویسے گھر میں بھی کچھ حقوق ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی وہ حقوق اپنانا چاہیے. وہ بیچاری بچی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر آئی ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ مسئلہ بڑے زور سے بیان کرتے ہیں نا، جتنے بھی شوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرے ماں باپ کے گھر پہ تھی تو ابھی تک تو ان کا سن سکتی تھی، لیکن اب شوہر کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ کے بھی تو کچھ حقوق ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مردو تم کو ہم نے عورتوں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا، اور حاکم جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن میں کسی بھی معاملے میں بڑا ہو، امیر ہو، حاکم ہو، سید ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے نیچے والوں پر کیسا ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، رحم دل، اس کے اندر رحم ہو. اللہ نے فرمایا مردو تم کیا ہو، حاکم ہو گھر کے. اب جب حاکم ہو، جب کوئی فیصلہ کرو گے، حکم صادر کرو گے تو انصاف کے ساتھ تو کرنا پڑے گا. وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، گھر والوں سے کیسے پیش آؤ،
عدل اور انصاف سے، برابری سے. اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جیسے مردوں پر عورتوں پر مردوں کی اطاعت ضروری ہے، ویسے ہی مردوں پر بھی اپنی بیویوں کے حقوق یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ مرد حقوق ادا کرتا ہے اور عورت حقوق ادا نہیں کرتی بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے. بڑوں کی سنی جاتی ہے اور جو بڑا ہوتا ہے وہ نیچے والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کو رائٹس دیتا ہے. یہ ایک اصول ہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے کہ جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، اطاعت ہے، ویسے ہی مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑا بڑا بنا دیا، مردوں کو تھوڑا آگے ایک درجہ فضیلت دے دی، ایک درجہ فضیلت دے دی. یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسلام میں عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر عائد ہوتے ہیں، شوہروں پر عائد ہوتے ہیں. سب سے بنیادی بات یاد رکھیے، جیسے میں نے کہا کہ مرد کیا ہے؟ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سردار ہے، گھر کا حاکم ہے. اب اس کے ذمے یہ بنتا ہے کہ وہ خادم بن کر ان کی خدمت کرے، عدل و انصاف کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. اپنے آپ کو بڑا نہیں بتاتا. دیکھو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بتایا، بھلے سے اللہ کے رسول کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے معاملات دیکھو، گھر والوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہنسی مذاق کا اسٹائل دیکھو. وہ کہتے ہیں نا بھائی، گھر میں باہر انسان چاہے کتنا بھی بڑا پرائم منسٹر ہو، کتنا ہی بڑا منصب پر اس کو فائز کیا گیا ہو، لیکن وہ باہر گھر میں جب آ گیا تو اس کو کیسا بننا چاہیے؟ نرم مزاج. ایک خادم، وہ خادم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کا خادم ہوتا ہے. آج بھی جتنے بڑے ہیں، ہر منصب پر جتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے، یہ پیغام ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی آپ سردار بنائے گئے ہو، بڑے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے، فیسلٹیاں حاصل کرنے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے بڑے ہو، بلکہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہو. ہم نے آپ کو جب چنا ہے، اسی لیے چناؤ میں جب کسی کو چنا جاتا ہے تو کیا دیکھ کر چنا جاتا ہے؟ کوالٹی دیکھ کر چنا جاتا ہے، کوانٹیٹی؟ کوالٹی دیکھ کر چننا چاہیے کہ کون ہمارا فائدہ کرے گا، اس کو انتخاب میں منتخب کرنا چاہیے. اس کے بعد میں اب میں آتا ہوں ایک حدیث کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ کس کی زندگی میں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. اس کے لیے ایک حدیث اور معیار اور پیمانہ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کیسا رہتا ہو؟ عدل و انصاف سے رہتا ہو، ان سے ہنسی چہرے کے ساتھ ملتا ہو، ان سے مزاج کو ٹھنڈا کر کے ملتا ہو. یہ سب سے بہترین مرد ہے. ابھی ہم ذرا ہمارے معاشرے میں اندازہ لگا لیں، عورتوں کو بالکل کچھ ویلیو ہی نہیں دی جاتی ہے. کچھ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ بس گھر میں سب کا کرنا ہے تو سب کا ہی کرنا ہے، اور بیچاری صبح سے لے کر شام تک کیا ہوتی ہے؟ پورا گھر کا سب کرتی ہے،
جب شام میں ذرا سی بات ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے تو وہ باہر کا پورا ذمہ داری نبھا رہی ہے. ادھر سے ماں باپ نے کچھ کیا اب وہ بیچاری بھی پھر اب شوہر کو جب بولتی ہے شوہر بھی پھر فائر کرتا ہے اس کے اوپر زبردست قسم کا. یہ تو اخلاق نہیں ہے, یہ بہترین مرد نہیں ہے. زیادہ بات بڑھتی ہے تو بیوی کو کیا کیا جاتا ہے, مارا بھی جاتا ہے. یہ بہترین مرد نہیں ہے. مرد تو کیسا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, صبر کرنے والا ہوتا ہے. عورتوں کے اندر صبر کم ہوتا ہے, وہ جذباتی ہوتی ہے, روتی بہت جلدی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ان کی بات سن کر ان کی باتوں کو دل میں بٹھا لیا جائے اور تُو نے بولا ہی کیوں ایسا اس کو مار رہے. یہ مرد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہترین مرد نہیں ہے. بہترین مرد وہ ہے جس کے اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو, اپنی بیوی کے ساتھ. اور فرمایا آگے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر چلتے تھے ایک وقت میں؟ کتنے؟ 9 گھر. 9 گھروں میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. بہت پہلے ہم نے پڑھنے کے زمانے میں ایک حدیث سنی تھی, یہ حدیث ہے یا نہیں پتہ نہیں, لیکن بڑی ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے, عدل و انصاف والی بات ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک موسمی بھی لاتے, اتنا انصاف پسند تھے اللہ کے رسول. ہم کو تو ان کی پیروی کرنا ہے نا, انہی کی زندگی کو دیکھنا, آئیڈیل اور نمونہ انہی کی زندگی. ایک اگر موسمی بھی ہوتی, اگر 9 گھر ہے تو اس میں کیسا کرتے, 9 حصے کرتے, 9 تقسیم کر کے برابر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں عصر کے وقت میں ان کی باری ہوتی تھی سب بیویوں کے پاس جانے کی کہ بھئی کسی کے گھر میں کیا کمی ہے, کس کو کیا شکایت ہے, سب دیکھنے دکھانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سب کے پاس رونڈ لگایا کرتے تھے. آپ کے گھر میں کیا ہے, آپ کے گھر میں کیسا ہے, کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر انسان ہوں. بتائیے آج ہمارے پاس تو دوسری بیوی کرنا عیب سمجھا جاتا ہے, اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یار 2 بیویاں کر لیا, اس کو بڑی مستی ہے, اس طرح بولا جاتا ہے. پہلی بات تو یہاں پر رواج نہیں ہے. دوسری بات اجازت ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکم ہے. کر لیے تو اچھی بات ہے, اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, سب چیزیں وہ کر سکتا ہے عدل و انصاف, تو فرمایا کہ وہ کتنا کر سکتا ہے, 4 تک اجازت ہے. ورنہ اگر نہیں کر سکتا تو صرف ایک ہی کو سنبھالے اچھے سے انصاف کے ساتھ. اب یہاں دیکھو ایک ہی بیوی ہوتی ہے, اس کے اندر جھگڑے لفڑے ناانصافیاں کتنی ہوتی ہے, دیکھ سکتے ہم, معاشرہ ہے ہمارا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام میں عمومی طور پر مرد کے اوپر بنیادی طور پر 3 حقوق رکھے ہیں. اس کو غور سے سنیں, انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں. 3 حقوق, جن کی شادیاں ہو چکی ہے, جن کی باقی ہے, اچھے سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. نمبر 1 کہ انسان کا مرد ہے, اگر شوہر ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے نکاح کرنے کی, ایک عورت کو ایک بیوی کو سنبھالنے کی. کبھی کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے, کبھی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے, اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بندہ آیا, صحابی آئے غالباً, کہا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے اندر جوش بہت ہے, جذبہ بہت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرو, آپ روزہ رکھو اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اسلام نے سکھایا ہم کو. صبر کرو, جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے, آپ اگر سنبھال سکتے ہو تو شادی کرو. ایک نہیں بلکہ اجازت ہے 4 تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ انہوں نے 11 بیویاں کی. سب سے پہلا بنیادی حق کیا ہوتا ہے, قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے 233 نمبر آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, کہ مرد کے ذمے ہے عورتوں کا نان نفقہ, رزقہن وکسوتہن, مردوں کے ذمے عورتوں کا نان نفقہ مطلب وہی جو خرچہ نکلتا ہے عورتوں کا, جتنا بھی خرچہ نکلتا ہے گھر کا عورت کا, وہ سب دینا کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اور وکسوتہن, اور ان کا جو
पहनाना, उनको जो ओढ़ना है, वो भी किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे है, शौहर के जिम्मे है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फरमाया हदीस में, एक हदीस है कि क्या कि जो कपड़ा तू पहने वही तो किसको पहना? अपनी बीवी को। और जो खाना तू खाए वही किसको खिला? अपनी बीवी को। यहां पर हम इंसाफ कर सकते हैं कि मर्द बेचारा भारी भारी महंगा महंगा कपड़ा लाता है और औरत को देखो किस तरह थमा देता है कि भाई जा करते तो कर, वरना तेरा बाप कर देगा, तेरी मां कर देगी। इंसाफ होना चाहिए इंसान के पास में। इंसान बाहर तो बड़ी नमाजें पढ़ लेता है, बड़े अच्छे से पेश आता है लोगों के साथ में खंदा पेशानी से, लेकिन घर में उसका हाल देखो, खर्चे को तरसाता है घर वालों को। वो बेचारी खाने पकाने के लिए पैसा मांगती है, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं होती है। वो देखता है देखेंगे बाद में, चलो करते कर ले, तेरे पास जो है वो कर ले। औरत के लिए अलग से पॉकेट मनी भी होना चाहिए। ये महीने का महीना ये तेरा अलग से, घर का खर्चा अलग से, बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ये आयद करो। अगर किसी को बच्चे हैं तो बेचारी एक माँ कितना करती है बच्चों के लिए। बचपने में इसको 9 महीने संभाल रही है पेट में, फिर बाद में तकलीफ उठा रही है। कितनी खतरनाक तकलीफ होती है नॉर्मल डिलीवरी से। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जिस वक्त औरत की जब डिलीवरी होती है उसको इतनी सख्त तकलीफ होती है, इतनी सख्त तकलीफ होती है कि अगर उसके सामने उस वक्त अगर उसका शौहर खड़ा हो तो उसका गला दबाकर उसको मार दे, इतनी तकलीफ है। कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बच्चों को संभालती है, इतना सब कुछ करती है, तो उसका अलग से भी एक बोनस रखे फ्री, तेरे लिए कैशबैक। तू बच्चे संभालती है, तेरे लिए अलग से ही अलग, तेरा खर्चे के अलावा हदिया। खाना अच्छा बना तो अलग से हदिया। यहाँ तो खाने के अलग अलग नखरे होते हैं मर्दों के। ये बातें भी हमको, खानों पे से लड़ाइयां होती है, नमक पे से तलाकें होती है, कोई इंसानियत है? बहरहाल आदमी इंसाफ से हमको काम लेना चाहिए। आगे फरमाया नंबर 2 पर, एक हुकूक तो ये हो गए कपड़ा पहनाना और तो औरत को अच्छे से अच्छा, इसी तरीके से खाना भी खिला रहे तो अच्छे से अच्छा। बाहर मर्द घर में बेचारी ने खाना बना के रखी हुई भिंडी दाल, और बाहर ये इसको दावत आ गई, मगरिब के वक्त में फोन लगा के बोल रहा है घर पे कि मेरे को दावत है, तुम घर में खा लो। इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। एक बात ये भी याद रखो, बाहर मर्द जो है ना उसको दावत आती है, तो अगर आपको असर से पहले अगर दावत आती है या सुबह का खाना बनने से पहले दावत आती है तो आप दावत कबूल करो और घर में आप इत्तला दे दो कि भाई मैं आज घर में खाने वाला नहीं हूं। ये औरतों की शिकायतें होती है साहब, ये इससे भी दिल दुखते हैं, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तो क्या होता है फिर, बंदा उसको कबूल कर ले, घर में बोल दे कि भाई मैं बाहर खाने वाला हूं, अगर आपका मन है, अगर आप चाहती है मैं भी आपको वैसा खाना ला के दे दूंगा होटल से। ये इंसाफ की बात बता रहा हूं मैं आपको। बाकी हर एक के घर के हालात अपने अपने होते हैं, लेकिन मेरा काम तो क्या है, हदीस और कुरान पेश करना। बाकी हर एक के अपने अपने हालात, किसी की भी ज्यादा पैसा खर्च कराती है वो अलग अपने अपने हिसाब से सोचे, लेकिन इंसाफ कायम रखे। अगर असर में अगर आपको दावत आ गई, घर में खाना नहीं बना हुआ, दावत कबूल कर लो। मगरिब तक तो खाना बन जाता है घर में। अब मगरिब में दावत आ रही है, शौहर बेचारा चला होटल में, फुला ढाबे पे या इस तरीके वलीमे में, शादी में चला, खा रहा है, और बेचारी बीवी घर में चीख रही है, चिल्ला रही है। ये भी नाइंसाफी है। अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा कि मिजाज बना ले अपना। अगर मगरिब में कोई दावत दे तो मगरिब में दावत कबूल नहीं, घर में खाना बना हुआ है, सब रेडी है। असर में है, घर में पूछो खाना बना हुआ है, ठीक है बना हुआ है तो साथ में खा लेते, नहीं बना हुआ है तो मैं दावत में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आज की तारीख लिख के रखो, आपको किसी मौके पर मैं आपको होटल में खिला दूंगा। इंसाफी है? ना इंसाफी नहीं है, ना ही जोरू का गुलाम कहलाने की बात वाली बात है। वो सारे लोग बोलते हैं ना कि जोरू का गुलाम हो गया, देखो टूटे के छूटे उसको होटल में लेके जा रहा। बार बार नहीं, लेकिन कभी एक आध मर्तबा इंसान का मूड होता है, वो घर वाली का बेचारी का भी मूड है ना, तो घर में रहती है 24 घंटे काम करती है। ये भी चीजें हमें गौर करने वाली बात है। उसकी जितनी जरूरियात है वो भी पूरा करना हमारे जिम्मे। नंबर 2 पर उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, नरमी से बात करें, अखलाक से बात करें, मोहब्बत से बात करें। ये नहीं हुआ घर में गए, अरे क्या बना हुआ है खाना दे जल्दी से फटक से, अरे ऐसा क्यों बनाना था, ये दूसरा बनाना था, ऐसा कर। ये इस्लाम, ये मुसलमान की निशानी नहीं है, बेहतरीन मर्द नहीं कहलाता। घर में जाए सुकून से, इत्मीनान से, पहले उसको पूछे कि आपको थकावट है, नहीं है तो आप खाना ला के दे दो, वरना उसके जिम्मे ये भी नहीं कि खाना लगाए,
اگر یہ بیان اگر عورتوں میں کرے ہم تو بیچارے مرد بددعا دے یا مولانا ہو کھانا ہی نہیں دے رہے گھر میں. دیتے ہو ان کے اخلاق ہے, یہ ان کے اوپر فرض ضروری بھی نہیں کہ کھانا لا کے دے, وہ تو بنا رہے, بہت بڑی بات ہے, بنا رہے بہت بڑی بات ہے. آپ ذرا حکمت سے محبت سے, جیسے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ بولیں گے آپ کو ہمارے حالت معلوم ہے کیا. ایک بات بیان میں جو بولتے ہیں بھائی نرمی سے محبت سے بات کرے, اچھے سے پیش آئے, اچھے اخلاق بتائے. دوسری بات معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. بھائی اچھے سے گوشت لایا تھا, اب وہ گوشت بنا, کھانا بنا, اچانک وہ گر گیا پورا کے پورا, اب یہ بھائی غصے میں اچھے سے معاف کرنے کی بھی انسان کے اندر سکت ہونی چاہیے. بیوی نے کبھی کچھ بول دیا, معاف بھی کر دو, چھوڑ دو اس کو, یہ زندگی گزارنی آگے. معاف کرنا چاہیے انسان کے اندر. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دو, چھوڑو یہ چھوٹی سی غلطی ہے, نکال دو. ابھی کہیں بیوی نے مانگے 200 روپے, 150 روپے کا سامان آیا, بچوں کے ہاتھ سے 50 روپے رکھ لیے, نظر انداز کر دو. یہ بھی تو اخلاق ہے نا, ہے کہ نہیں اخلاق, یہ بھی اخلاق ہے. نمبر 3 پر گھر والوں کی کاموں میں مدد بھی کرنا چاہیے. گھر والوں کی, گھر والی سب کام کاج کر رہی ہے, برتن دھو رہی ہے, کھانا بنا رہی ہے, یہ کاٹ رہی ہے, وہ کاٹ رہی ہے, یہ بستر جھاڑ رہی ہے. اب گھر میں تھوڑا سا سامنے کے ہال میں جھاڑو نہیں ماری ہوئی ہے تو اپنا کیا جاتا ہے, اپن چھوٹے ہو جاتے ہیں, جھاڑو ہاتھ میں لے لیے مار لو. پرانے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے تھے, پرانے لوگ آج بھی گھروں میں کام کرتے ہیں, بولتے نہیں ہے, لیکن ہم کو لگتا ہے یار کیا یہ خامخواہ بڈھا بڑبڑ کرتا ہے. یہ لوگوں نے پہلے محنتیں کی ہوئی ہوتی ہے, یہ اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی پوری جھاڑو مارا کرتے تھے, گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ بھی تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. بھاجی لا لیے گھر میں تو بھاجی توڑنا آسان ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. بھائی شوہر بھی ساتھ میں ایک گڈی لے کر 2 گڈی لے کر بیٹھ جائے. آپ کو لگ رہا ہو یہ باتیں کیا چل رہی ہے یار امام صاحب, آج تو الٹا تو دماغ تو نہیں گھوم گیا امام صاحب کا. یہ اخلاق ہے میرے بھائیوں, یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ کسی دھرم میں نہیں ملے گا آپ کو. یہ اخلاق ہے. یہ بھاجی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کھانے بنا, کیا اتنا انٹرسٹ لینے کا یار, کچھ بھی کر لو, دونوں کوئی بھی توڑ لو. لیکن یہ اخلاق ہوتے ہیں کہ ایک مرد کو مرد بنانا سکھاتا ہے اسلام. کیا کرتا ہے, مرد بنانا. نمبر 4 پر عورت سے مشورہ بھی لینا چاہیے. ہر مشورے پر عمل کرنا نہیں, میں بول رہا مشورہ کرنا چاہیے, عمل نہیں کرنا چاہیے. اسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک حدیث سناتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ہماری امی جان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کفار نے روک دیا تھا کہ بھائی عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے, دیکھو ہم کو روک دیا گیا تو ہم واپس چل لیتے, حلق کروا لیتے. عمرے کے بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے نا, اگلا کرنا ہوتا ہے نا, آسان زبان میں حلق کرنا ہوتا ہے. کہا کہ حلق کر لو. صحابہ اکرام بولتے نہیں ہم عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. مرد کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے, بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. جب پریشان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے, تو ام سلمہ ہماری امی جان بھی ساتھ میں تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے مشورے پر اگر عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں, آپ باہر نبی ہے صحیح ہے, لیکن بیوی کے مشورے پر بھی تو عمل کرنا چاہیے. کہا کہ آپ جاؤ اور سیدھا اپنا حلق کرا لو, یہ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے پورے حلق کرا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اٹھے اور حلق کرا لیا. ان کے پیچھے پورے صحابہ اکرام جتنے تھے سب نے حلق کرا لیا. اور بیوی کے مشورے میں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ تو وقت کے نبی تھے, ان سے زیادہ کوئی ہوشیار انسان آج تک پیدا ہوا نہیں, لیکن ان کا عمل بھی تو دیکھو, دیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے ہم کو. تو بیوی سے اہم مدے ہیں, گھر لینا ہے, کہیں کچھ کرنا ہے تو اسی مشورہ لے لو. عمل کرنا نہیں کرنا وہ ہمارے دماغ پر ہے, لیکن مشورہ تو بہرحال کرنا چاہیے. گھر والوں کو بھی ویلیو دینا چاہیے کہ گھر میں گھر کی حاکم تو وہ ہے نا, سب چیز چلاتی ہے کرتی ہے, تو اس کو بھی مشورے میں شامل کرو. باقی عمل کرنا وہ ہر ایک کا اپنی اپنی ذمہ داری ہے, ہر ایک کا دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ اس کے حساب سے عمل کرے. بہرحال آخری جو حق ہے مردوں پر, وہ آخری میں حق بول کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ آخری جو حق ہے جنسی زیادتی ہوتی ہے عورت پر, جنسی جذباتی, یہ مردوں کا لازمی حق ہے کہ عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ پوری کرے. اس میں اکثر مرد جو ہے نا, آپ بولیں گے یہ ممبر پہ بولنے کی بات ہے, ممبر پہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اندر بھی اجر و ثواب ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اس کے اندر بھی ثواب ہے, بیوی کی جائز خواہش پوری کرنے میں بھی. کہا کہ اگر وہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں کرتا, اگر اس کو نکاح کا میں حکم نہیں دیتا, میری سنت نہیں بناتا,
تو وہ وہی جا کر زنا کرتا، کہیں اور منہ کالا کرتا، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا، اس کے اندر بھی تو اجر و ثواب ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جب بیوی کا مطالبہ ہے تو اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے بتایا ہوا ہے سب چیزیں۔ اسلام کوئی چیز کے بارے میں شرم حیا نہیں کرتا، ہر چیز کھول کے بتاتا ہے۔ آج مرد گھر میں بیوی کو پیسہ دیتا ہے، پہناتا ہے، اڑاتا ہے، اچھا، لیکن بیوی کے لیے گھر بھی اچھا دیتا ہے، سب کچھ اچھا کرتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے بیوی کے لیے۔ مرد نے مردانہ طریقے سے رہنا بھی چاہیے بیوی کے ساتھ۔ میں آپ کو ساری ڈیٹیل سنا تھا، اللہ معاف کرے، یہاں پر حق بولنا ضروری ہے، ورنہ ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی شکایتیں ہیں کہ آپ کا سر گھوم جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جا کے ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، وہی بیوی اگر اس کا مرد اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا تو وہ بیوی ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے۔ پھر اس کی وجہ کون بنا؟ حرام کام میں زنا کرنے کی وجہ کون بنا؟ اس کا مرد۔ اس کے مرد کو چاہیے تھا کہ وہ باہر کا بد نظری نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط، اپنے آپ کو شروع سے بچاتا ہوا، اپنی جب شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کو خوش کرے۔ وہ باہر بھی کسی اور میں لگا ہوا ہے، بیوی بھی کوئی اور ناجائز حرام تعلقات میں لگی ہے۔ ابھی آپ بتاؤ یہ منبر پہ کہنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہاں نہیں بولے گا کوئی سچ تو کہیں بھی یہ سچ سامنے آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم کو یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ یہ تمام بیوی کے حقوق ہے، بیوی کے ساتھ عدل و انصاف والی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ عدل و انصاف والی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہم کو ایک حدیث ارشاد فرمائی، دیکھو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا رہو، استوصوا بالنساء خیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے بیویوں کے ساتھ اچھا رہنا، اچھا سلوک کرنا، خیر سے پیش آنا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اسی لیے لہٰذا میرے بھائیوں، میں آپ سب کو یہ عزم اور ارادہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم باہر جیسے بھی ہو باہر بھی اچھا رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن خاص طور پر ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے ساتھ میں جو معاملہ ہے وہ کس کا ہوگا؟ اخلاق والا اور حسن اخلاق والا ہوگا۔ سب نیت کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔